میں جیسے ہی خالہ کے گھر گیا تو شہناز بیٹھی تھی۔ میں نے کہا مجھے سرور چاہیے تو شہناز بولی آ جاؤ۔ پھر ابھی شہناز کو سکون دے رہا تھا کہ مدیح آ گئے۔ پھر میں نے دونوں کو گھوڑی بنایا۔ ابھی مچ جاری تھا کہ شازی آ گئے اور ہمارا سین دیکھ کر بولی مجھے گھوڑی بناؤ۔ جیسے ہی اس کو سکون دینا شروع کیا تو شہناز کا شوہر آ گیا اور بولا پوری مزیدار کہانی سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر دو۔ خالہ کی بہو اور بیڑیاں خالہ مجھے دیکھ کر بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خالہ نہیں، بھائی سے کام تھا نہ اس لیے گھر آیا تو وہ تھے نہیں، بس ابھی میں جانے ہی لگا تھا۔ حانیت تو دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ صفیہ کے ساتھ مجھ میں تھے۔ پھر میں نے اسلام کیا خالہ کو کہ وقت تو جانے لگا۔ خالہ بولی بائیک پر آئے ہو؟ میں نے کہا جی، تو خالہ بولی ہمیں بھی لیتے جاؤ، میں بھی تو بیس سے نہیں ہے، کچھ در پیڑ جاؤ پھر ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے کہا جی خالہ۔ پھر صفیہ چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد خالہ صفیہ کے ساتھ کچن میں کی باتیں کرنے چلی گئی، باقی ہانیہ میرے ساتھ بیٹھی رہی۔ خالہ کے باہر جانے کے بعد ہانیہ بولی یہی سوچ رہے ہو کہ ہم نے تمہارا صفیہ سے مجھ خراب کر دیا ہے؟ میں نے کہا میں نے مجھ تھوڑی لگایا ہے۔ ہانیہ بولی بس تم دونوں کے چہرے سے ہی لگ رہا ہے، ہمارے آنے سے پہلے تم مجھ کی حالت میں تھے۔ میں چھپ کر گیا۔ پھر صفیہ چائے دینیا بھی، پھر چائے پینے کے بعد ہم چلے آئے۔ خالہ کا وزن کامتا ہے اس لیے خالہ پیچھے بیٹھ گئی، ہانیہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ راستے میں سڑک پر جب دھکے آتے تو ہانیہ کے تربوز میرے ساتھ آتا کر لگتے، جس سے مجھے بھی کافی سرور ملتا۔ گھر تک آتے اتے میرا کام ہو گیا۔ پھر میں نے ایک دن آرام کیا۔ خالہ کی ایک اور بیٹی تھی شازیہ، وہ بھی کافی خوبصورتی۔ میں نے کہا باقی تو سب کے ساتھ مجھ ہو گیا ہے، بس وہی رہتی ہے، لیکن ان کا گھر دور تھا، وہ آتی بھی کم تھی اس لیے۔ پھر اگر دن شناس کا موبائل خراب تھا، میں وہ بنانے چلا گیا۔ میں نے کہ آپ سے مجھ کا آغاز ہوا تھا، اب میری ٹیم میں ساری شامل ہو گئی ہیں، صرف شازیہ رہتی ہے، بس اس کو مجھ میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ شناس بولی کہ وہ بھی آ جائے گی۔ پھر ہم باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے ہوئے خان صاحبی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اسے بار بار بیٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب شناس نے دیکھا تو وہ بولی بیچارے کو کیوں نہیں اٹھنے دے رہے؟ میں نے کہا یہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ وہ بھی باتوں کے دوران سمجھ گئی کہ مجھ کا آغاز کرنا ہے۔ پھر مجھ کا آغاز ہو گیا۔ ہم کچھ در مجھ میں لگے رہے، پھر دونوں ایک ساتھ ہی مکمل ہو گئے۔ میں چلا آیا تو وہ بولی اگر چانس بنتا ہے تو میں تم کو ضرور آگاہ کروں گی، تم آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں چلا آیا۔ ایک دو دن ایسے گزرتے رہے۔ شازیہ کا شوہر تیچر تھا۔ میں کسی کام کے لیے گیا تو شازیہ بیٹھی تھی اور خود کو آرام دے رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی آپ کو رحت نہیں دیتے کیا؟ وہ بولی جب سے بچے ہوئے ہیں اب وہ بہت کام پاس آتے ہیں، اس لیے بس کبھی کبھی خود کی خود ہی مدد کرتی ہوں۔ میں نے کہا آج تو میں مدد کر دوں گا۔ وہ بولی نہیں، تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے دو چار بار تو بولا لیکن وہ نہیں مانی۔ پھر میں چلا آیا۔ ایسے دن گزرتے رہے تھے۔ میں اکثر سوچتا کہ شازیہ نے میرے بات کیوں نہیں مانی ہے۔ کام چلتا رہا، کبھی شہناز تو کبھی صفیہ، کبھی ہاجران، کبھی ہانیہ، لیکن شازیہ کی کمی ویسے رہتی تھی۔ ایک دن خالو اور خالہ کسی شادی پر چلے گئے۔ میں گھر چلا گیا تو شہناز بیٹھی تھی، ہانیہ کر کے کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایک میچ لکھا لیں تو شہناز نے بھی آج کوئی زیدنا کی چلی آئی۔ ہمارے میچ کا آغاز ہو گیا۔ ابھی ہمارا میچ جاری ہی تھا کہ مدیح آ گئی۔ وہ پہلے تو طے باتیں کرتی رہی، پھر وہ بھی شامل ہو گئی۔ میں نے پھر دونوں کے ساتھ ٹیسٹ میچ کا آغاز کر دیا۔
ہم میچ میں لگے، کوئے دیکھ کے اچانک شازیہ آ گئی۔ جب مدیہ اور شاہناز کو میچ میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، جب میری طرف دیکھا تو اور حیران ہو گئی۔ پھر وہ مدیہ اور شاہناز بھی شازیہ کو دیکھ کر میچ چھوڑ دیا تو شازیہ بولی تب تو میچ مکمل کرو۔ میں نے کہا جلدی کریں، مجھے جانا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا شازیہ میچ کے لیے تو مانے کی ہی نہیں۔ پھر دوبارہ مدیہ اور شاہناز سے میچ کا آغاز ہو گیا۔ ہمارا میچ اکثر پورا ہو چکا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد شاہناز اٹو گئی۔ پھر مدیہ کے ساتھ میں نے کچھ زیادہ وقت لگایا، اتنے میں باتیں ہوتی رہی۔ شاہناز کی شازیہ کے ساتھ ہمارے بھائی کے بعد اس نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا ہے۔ ایک طرف شازیہ شاہناز کی باتیں سن رہی تھی، دوسری طرف مدیہ کے ساتھ میچ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اچانک شازیہ کا چہا دیکھا تو اس پر بھی صاف لکھا تھا کہ اس کو بھی ابھی میچ کی شدید ضرورت ہے۔ پھر مدیہ اوٹ ہوگی، یہ سارا منظر شازیہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اوٹ ہونے کے بعد مدیہ جانے لگی۔ میں نے کہا مجھے کون مکمل کرے گا؟ تو وہ بولی شازیہ جو آئی ہے۔ میں نے کہا وہ تو نہیں لگاتی نا۔ میچ شازیہ کو دیکھا تو وہ چوپ بیٹھی ہوئی دی، جیسے بول رہی ہو کہ مجھے بولا اوٹ میں چلی آؤں گی۔ پھر شاہناز اور مدیہ نے کہا کیا مسئلہ ہے، ایک میچ لگانے میں اپنا ہی تو قزن ہے۔ پھر شازیہ اوٹی، میرے جو ساتھ آ کر بیٹھی خان صاحب کو بھی آ کر دیکھا تو وہ اس کے انتظار میں تھا۔ جب آئی تو میں نے آغاز تو کچھ دیر کے بعد وہ بھی عادی ہوگی، واقف ہوگی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں میچ میں لگے رہے اور شاہناز ندیہ دیکھ کر ہائلوٹ فندوس ہو رہی تھی۔ ہم دونوں آؤٹ ہو گئے۔ مکمل ہونے کے کچھ دیر کے بعد شازیہ بولی کہ یہ ہوتے ہیں کھلاڑی 3 لوگوں کے بعد آؤٹ ہوا۔ ہمارے جوان ہمیں ہی آؤٹ نہیں کر پاتے۔ پھر آج کا اختتام ہو گیا۔ میری تو اب روٹین بن جو کی تھی، ہفتے میں 1-2 بار ہی میچ لگا تھا تک ان جس دن میچ لگتا تھا تو 3 میچ ہوتے تھے۔ پھر آج تو صرف ایک ہی میچ ہوا۔ جل چاہتا تھا کہ ایک اور میچ لگایا جائے، لیکن اب شاہناز اور مدیہ تو ایک بار ہی آؤٹ ہونے کے بعد دوبارہ ناجائزہ پابندیاں لگائیں گی۔ ایک اور میچ کی مجھے بھی ضرورت تھی۔ پھر میں نے شاہناز کو بولا کہ میرا تو ایک میچ سے گزارا نہیں ہوتا، تو موہانیہ کو لے آؤ۔ تو وہ بولی میں کہ دیتی ہوں، اگر وہ آتی ہے تو پھر شاہناز نے جا کر ہانیہ کو میرا بولا کہ وہ بولا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہانیہ آ گئی، تب تک مدیہ اور شازیہ جا چکی تھی۔ پھر ہانیہ کو بولا میچ کی تیری باری ہے، تو وہ مسکرانے لگی۔ میں نے میچ کا آغاز کر دیا۔ کافی دیر میچ لگا رہا، کیونکہ جب بندہ دوسری بار میچ لگایا تو وہ آؤٹ نہیں ہوتا جلدی، اس لیے میں آؤٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں دیکھنے کے دوران شاہناز کا دوبارہ دل چاہنے لگا۔ وہ بولی میں آجا ہوں، اگر میری ضرورت ہے۔ میں نے کی آجا ہوں، میں نے کم منع کیا ہے تمہیں؟ وہ بولی پھر سے 3 لوگوں کا میچ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہانیہ آؤٹ ہو گئی۔ شاہناز کے ساتھ دوبارہ آغاز ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ ہم میچ میں ہی مشغول رہے، پھر آؤٹ ہو گیا، شاہناز بھی مکمل ہو گئی۔ میں چلا آیا تو اب تو مجھ میں بھی تیسر میچ کی قوت نہ رہی تھی، اس لیے میں نے اب پر اگران ہی ختم کر گیا۔ پھر میں چلا آیا۔ 2 دن تک مجھے دوبارہ اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ پھر چند دن مزید گزر گئے۔ میں نے خالہ کے گھر کا رخ کیا، کیونکہ وہ وہاں چیز دستیاب تھی جس کی مجھے اکثر ضرورت رہتی تھی۔ یہی تھی میری سے خالہ کی ایک شادی شدہ پوتی بھی تھی، جس کا نام شانزے تھا۔ شادی سے پہلے بھی میں کئی بار اس سے میچ لگا چکا تھا۔ اب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے۔ پھر دوست کے بھائی کا ایڈمیشن کروانا تھا، اس لیے اتوار والے دن میں شادیہ کے گھر ہی چلا گیا، تو اس کا شور ہی نہیں تھا گھر میں۔ میں نے کہا شادیہ وقت ہے تو میں آیا ہوں، تو کام سے ہوں،
جب تک مرا خامند آتا ہے تو میں ایک میچ مکمل ہو جائے گا۔ شادیہ بولی، میچ لگا چکی تھی؟ وہ فوراً بولی، ہاں ہم نے میچ کے آغاز کر دیا۔ کافی دیر ہم دونوں میچ کلتے رہے، پھر اچانک شادیہ کی نعت سمے آ گئی۔ وہ ہم دونوں کو میچ میں دیکھ کر زور سے بولی، امھی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو، اور اگر کہانی کا چوتھا پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں ویری نائس لکھو، پھر چوتھا پارٹ آئے گا۔ یہ ایک فینکشنل کہانی ہے، اس میں تمام کردار فرضی ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کی خوبصورت چینوں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ کچھ الفاظ اگر 6 ڈبل میننگ پر مشتمل ہوتے ہیں، مگر ان کا مقصد بالکل پاک ہوتا ہے۔ کوئی غلط فہمی کے طور پر نہ لیے، شکریہ، کہانی بالکل پاک ہے۔